شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بہتر جانتا ہے اور بڑا غفور و رحیم ہے۔ آج ادبی تڑکے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل فاروقی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیف علی عدیل جو کہ ملک کے نامور شاعر ہیں، ان کے ساتھ سماجی کارکن محمد اشرف صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج میں عدیل صاحب سے پوچھوں گا کہ ادبی تڑکا آپ نے پروگرام دیکھا، اس میں آپ نے کیسا پایا ادبی تڑکے کو؟ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ریڈ نیوز کی پوری انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ادبی تڑکے کے نام سے ایک خوبصورت پروگرام کا آغاز کر رکھا ہے گجرانوالہ سے، اور یہ نوجوان نسل کی آبیاری کا جو ذمہ آپ نے لیا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ایک نعتیہ شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ لگی دہلیز احمد پر جبیں تو، لگی دہلیز احمد پر جبیں تو میرا سر آسمان سے جا لگا ہے۔ واہ واہ، کیا بات! شاعری جو ہے اس میں بہت ساری اقسام ہیں، نظم ہے، حیکو ہے، بولیاں ہیں، علاقائی شاعری، جیسے کہ آپ ادب ایک شاخیں ہیں اس کی بہت زیادہ، جس میں نثر ہے، کاشت کاری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا مقصد جس صنف میں بھی جو بھی اس میں کام لیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی عام کا کام کیا جاتا ہے۔ اور شاعر حقیقی طور پہ وہی ہوتا ہے جو قوم کی جو ہے صحیح طرف رہنمائی کرے اور اس کے احساس کو اپنے شعر میں بیان کرے۔ اور اپنا کو اچھا سا کلام بھی سنائے نا؟ جی ضرور، بالکل، کلام سناتے ہیں آپ کو۔ ایک دو اشعار ہیں۔ کل کے گزشتہ دنوں میں یہ اسمبلی میں ایک پروگرام ہوا جس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہیں 83,000 سے 2 لاکھ روپیہ کر دی گئی، تو اس میں نے سمجھا کہ اپنا حصہ جو احتجاج ہے وہ کیا جائے۔ کیا جی میں عطا کر رہا ہوں۔ کیا شرم کی ہے بات غریبوں کے خون پر، کیا شرم کی ہے بات غریبوں کے خون پر، محصول کچھ مزید لگا کر مزے کریں۔ کیا شرم کی ہے بات غریبوں کے خون پر، محصول کچھ مزید لگا کر مزے کریں۔ بہت سارے اشعار تو بہت سارے ہیں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آج شعر کم اور گفتگو زیادہ کی جائے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اشعار میں کوزے میں دریا تو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چاہتا ہوں کہ میری کچھ باتیں جو ہیں وہ ناظرین تک پر وقت پہنچ سکیں۔ بہت سے اچھے سماجی کارکن ہیں، اشرف قالو صاحب بہت زیادہ ان کی گہری نظر ہے حالات پر۔ میری کوشش ہے کہ میں کچھ زیادہ ان سے بھی سنوں اور کچھ اپنی بھی سناؤں آپ کو۔ اشرف صاحب، آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو اقدام حکومت نے کیا ہے، کیا یہ صحیح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل فاروقی صاحب نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، اور ریڈ نیوز کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا، اور بلا کر ہم سے حالات کا پروگرام، حالات کے بارے میں پوچھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے اسمبلی ممبران ہیں، جی ایم پی اے، ایم این اے اور پارلیمنٹ جو سینٹر ہیں، جی، یہ اس لیے بنتے ہیں کہ یہ اپنے کے لیے سب کچھ پوچھیں۔ جی، یہ اس لیے بنتے ہیں کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کریں۔ جی، یہ عوام جنہوں نے چنا ہے ان کو، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بالکل، مہنگائی اور عروج پر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ظلم ہے نا جی، یہ اتنا ظلم ہے کہ غریب کے پاس ایک ٹائم کی روٹی ہے، دوسرے ٹائم کی روٹی نہیں ہے۔ صحیح اللہ کا خوف کریں۔ صحیح ہے۔ زندگی کچھ دن کی ہے، جو ہے وہ اس طرح گزاریں کہ دنیا بھی یاد کرے اور آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے۔ ہم ان لوگوں کو جب لے کے آتے ہیں، آگے لے کے آتے ہیں، اس وقت ہماری سوچ جو ہے نا وہ کوئی ایسی ہوتی ہے کہ یہ فرشتہ سیرت انسان ہے، لیکن یہ پہلے تو فرشتہ ہی بن کے سامنے آتے ہیں۔
جیسے یہ حکومت میں داخل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا خیالات بدل جاتے ہیں. یہ عوام نہیں رہتے، یہ حکمران بن جاتے ہیں. انہیں حکمران نہیں بننا چاہیے، انہیں عوام کا نمائندہ بننا چاہیے. اور یہ عوام جو ہے نا، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے حکومت کی، جس کی وجہ سے یہ قائم ہوتی ہے، جن کے اوپر حکومت کرتے ہیں، خدا را ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بھی انہی انسانوں کی طرح انسان سمجھے، یہ اپنے آپ کو فرشتہ نہ سمجھے. کیوں عدل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے خودی کا جو ہمیں سبق دیا تھا، وہ تو اب مجھے کہیں نظر نہیں آتی کہ کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. میں نے اس شعر کو کچھ یوں لیا، موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ خودی کا کچھ عنصر باقی رہا ہے. خودی بیچ کر روٹی خرید لی میں نے، خودی بیچ کر روٹی خرید لی میں نے، گھر میں بھوک سے بچے تڑپ رہے تھے میرے. تو آج کل یہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر کسی کو افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے. اس میں کوئی امر مانے نہیں کہ حکومتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. مجھے موجودہ صورتحال میں تو یہی لگتا ہے کہ حکومت اپنا ہی کام کر رہی ہے. عوام کے کسی کام سے کوئی غرض و غائب نہیں ہے، کوئی نئے قوانین نہیں بنے، اور کوئی انوائرمنٹ، کوئی ترقیاتی کام اور بے روزگاری. آپ دیکھیں کہ ہمارے انجینئرز ہیں جو بیرون ملک کا جو جا رہے ہیں، اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں باقی ممالک کے بھی، کہ معاشی صورتحال سے پڑھے لکھے نوجوان دو چار ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ کالمس فورم کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ پروگرام کیے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ نئی راہیں دکھائی جائیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی راہ متعین کرے اور ہمت سے کام لے، اور اپنے ملک کو ہم نے سوچنا ہے اپنے پاکستان کے لیے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. مایوسی بالکل گناہ ہے، مایوس نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کیے جا رہے ہیں. وہ فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. بہت اچھے. آپ نے اقبال کا ذکر کیا. اقبال نے بہت اچھا اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اس نے جتنے بھی اشعار کہے، وہ ایک اگر اس پہ ہی عمل کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ ملک بہت زیادہ ترقی کرتا. جبکہ ہم اس کی سوچ کو بالکل رد کر چکے ہیں اور آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، رہکاں تمہر کب کب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشہ گندم پہ جلاؤں، شہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، پنجش فرمایا کب کس سے لڑاؤں. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. جھگڑے یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تسائے گلخار غضب کے. یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پہ دانت ہیں سب کے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں لاؤں کہاں سے. وہ سجدہ زمین جس سے لڑ جاتی تھی یارو، ایک بار چھٹ گئے ہم بارے گراں سے. اشرف صاحب کیا خیال ہے اقبال صاحب کا سارا جو اس نے شعروں میں بیان کیا آج کے دور میں کیا الٹ نہیں ہو گیا؟ بالکل الٹا ہے جناب. میں آج صبح ہاسپٹل بی ایچ کیو ہے وہاں گیا جی. میرا پوتا نہیں ٹھیک تھا، میں نے اس کو دوائی لینے کے لیے گیا تو ڈاکٹر صاحب سے بیٹھے نہیں تھے سیٹ پہ. جب میں گیا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی لینی ہے. کہتے ہیں دوائی لے لیتے ہیں، ہمارا آج صفائی کا دن ہے جی، ہمارا ہفتہ جو ہے نا یہ صفائی ہے جی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. دوائی لی، باہر گیا، گھر چھوڑ کے بچے کو آیا. تو جب میں گزر رہا تھا گاؤں سے نکلا ہوں تو سڑک پہ آیا ہوں تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے. جب شہر میں آیا ہوں تو اس سے بھی زیادہ ڈھیر لگی. میں نے سوچا، میں نے کہا میں اب اس ڈاکٹر صاحب کے پاس تو جاؤں. پھر میں نے کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر مجھے بڑا افسوس لگا. کہتے ہیں کہ صفائی کا ہفتہ ہے، تو یہ صفائی کیا ہے کہ صفائی جو کر رہے ہیں اس کا یہ نہیں کہ اپنا فرض بھول جائیں، آپ کے فرض کو چھوڑ دیں. جبکہ میڈیکل جو ہے وہ اہم، سب سے اہم چیز یہ ہے کسی کی جان جاتی تو جائے. صفائی لازمی ہو گئی، لیکن صفائی والوں نے صفائی کرنی ہے، ڈاکٹر نے تو صفائی نہیں کرنی.
क्या ख्याल है आदिल साहब? ये बिल्कुल आप सही कुछ बता रहे फरमा रहे हैं। हैं। सफाई के हवाले से सफाई निसफ ईमान है, और जब तक हमारा माहौल साफ सुथरा नहीं होगा तो हमारी जहनों की नोशनुमा नहीं होगी। जहाँ जहाँ तक शहर की बात आती है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरा अपना नज़रिया है, मेरी अपनी एक सोच है, इसमें इदारों का कसूर नहीं है। हम गैर ज़िम्मेदार कौम है, गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। किसी भी अच्छे सिटी में चले जाएं तो आपको इतना गंद नज़र नहीं आएगा जितना कि हमारे गली कूचों में आता है। हम लोगों के रास्तों में रुकावटें पैदा करने के लिए अपने घर का कूड़ा करकट जो है वो गली में फेंक देते हैं। अभी हमने ये सोचा कि इसके ताफुन से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। बात का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। गल किसे कीती सी होरे केड़ी गल भैंस की जैसी रंगत पर कोई इतराती आलमे है रवा विच सिर च सुहा पाऊ वो कब्र च माही नाल करना नकाब उसे वापस बुलाना हो हमेशा देर कर देता। अदबी तकाज़ों को पूरा करते हुए हम ला रहे हैं आपके लिए तंज़ो मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम अदबी तड़का। तो देखना मत भूलिए हर इतवार की शाम 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का मौजू जो भी है जिसमें मुख्तलिफ मुल्की हालात पे हमने नज़र डाली, उसमें बहुत मुश्किल हालात दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें मायूसी की बातें जो है ना वो हमने भी बहुत की हैं, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। आने वाली नस्ल को हमको अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। उसके लिए हमने जो मेहमान बुलाए हुए हैं सैफ अली अदील साहब, इनकी गहरी नज़र है नौजवान नस्ल पे, इन्होंने बहुत अच्छी शायरी की हुई है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपने नई कोई गज़ल, कोई शेर, कोई अशार जो है ना वो सुनाएं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे मादनी ज़खायर हैं। सोने के हवाले से हमारा मुल्क दुनिया में 6 नंबर पे है, और हाल में ही भारत को जो पेट में मरोड़ पड़े हैं वो हमारे उसकी मादनी ज़खायर की ही वजह से हैं, जो कराची गवादर के इलाके में दरियाफ्त हुए हैं। तो इंशाल्लाह हालात बिल्कुल बदलने वाले हैं। हमें उम्मीद है, कोई यकीन है कि हमारे हालात बिल्कुल अच्छी तरफ जाएंगे और कामयाबी और तरक्की हमारा जीना बनेगी। तो कुछ नए ख्यालात हैं मेरे, मैं कुछ जिद्दत पेश करता रहता हूँ अपने अशार में। हैं चांद माओ के हम, मगर आप जब भी चाहें सितारा कर दें। हैं चांद माओ के हम, मगर आप जब भी चाहें सितारा कर दें। तुम्हारी छत पर दीवाना वार गिरेंगे, बस एक इशारा कर दें। बस एक इशारा कर दें। और शेर है कि नई गज़ल के 2-3 अशार आपकी पेशी खिदमत। मुझको समझाने पागल आते हैं,
مجھ کو سمجھانے پاگل آتے ہیں، ہاں کچھ آوارہ بادل آتے ہیں، بہت اچھا. ہاں کچھ آوارہ بادل آتے ہیں. بستر پر نیند پڑے روتی ہوگی، بستر پر نیند پڑے روتی ہوگی، میرے خوابوں میں جنگل آتے ہیں، مجھ کو سمجھانے پاگل آتے ہیں، ہاں کچھ آوارہ بادل آتے ہیں. عظیم صاحب پنجابی میں بھی کوئی شوق فرماتے ہیں؟ بالکل ظاہری سی بات ہے فروغی صاحب، پنجابی ہماری مادری زبان ہے، اور جتنا لٹریچر میں سمجھتا ہوں پنجابی زبان میں ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. بہت سارے زبانوں کا لٹریچر میں نے پڑھ رکھا ہے اور بہت کچھ ہے اس میں، لیکن پنجابی کا ایک اپنا ایک خاص آہنگ ہے. ایک گلوکار ہیں، انہوں نے مجھ سے پنجابی غزل کی جو ہے فرمائش کی تھی. میرا کافی پرانا لکھا ہوا کلام ہے، اجازت ہے ایک غزل پنجابی آپ کو ضرور ضرور آپ کے گوش گزار کروں؟ جی جی. تیرے نال ملا کے اکھیاں، تیرے نال ملا کے اکھیاں، رکھیاں سر تے جا کے اکھیاں. کیا بات. تیرے نال ملا کے اکھیاں، رکھیاں سر تے چا کے اکھیاں، تیری قسمیں ستیاں نہیں ہوں، ویکھ لے اج بھی آ کے اکھیاں. تیری قسمیں ستیاں نہیں ہوں، ویکھ لے اج بھی آ کے اکھیاں. ادھی راتی دکھڑے پھولن، فروغی صاحب ادھی راتی دکھڑے پھولن، مینو کول بٹھا کے اکھیاں، میریاں تے اے رہیاں نہیں ہوں، میریاں تے اے رہیاں نہیں ہوں، تیرے کولوں آ کے اکھیاں، تیرے نال ملا کے اکھیاں، رکھیاں سر تے چا کے اکھیاں. تیرے نام دا اج وی سجنا، تیرے نام دا اج وی سجنا، سوندیاں کجلا پا کے اکھیاں. چار کرن تو پہلا سوچی، چار کرن تو پہلا سوچی، پھر نہ رویں لا کے اکھیاں. خبرے کی کہنا ماں، خبرے کی کہنا ماں، کنداں وچ میں بنا کے اکھیاں. خبرے کی کہنا ماں، کنداں وچ میں بنا کے اکھیاں، تیرے نال ملا کے اکھیاں، رکھیاں سر تے چا کے اکھیاں. تے مقطع فروغی صاحب تھوڑی نظر کر رہے ہیں خصوصاً. تیرا سیف تے اج بھی، تیرا سیف تے اج بھی بیٹھا، راواں وچ بچھا کے اکھیاں. تیرا سیف تے بیٹھا اج بھی راواں وچ بچھا کے اکھیاں. بہت شکریہ. بہت اچھا. اشرف صاحب آپ بھی شوق رکھتے ہیں شاعری سے؟ جی میں تو شوق نہیں رکھتا ہوں، میں تھوڑا سا ملکی حالات کے بارے میں آپ کو جی جی بتا سکتا ہوں. جی جو اب ہماری جو PSL 4 ہے، جی جی مجھے پاکستانی قوم پہ اور اسپیشلی پاکستان آرمی سے یہی توقع تھی، اور انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے 2013 سے لے کر اب تک، میں کہتا ہوں کہ ہر گھر سے بچہ اٹھے، بچی اٹھے، بوڑھا اٹھے، بوڑھی ماں اٹھے، بہنیں اٹھے، ان کو سلام کرنا چاہیے پاکستان آرمی کو جو انہوں نے کام کیا ہے. ایک امن کی فضا کا میں کہتا ہوں کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی سیاستدان آ جائے، صرف آرمی نے کیا ہے، اور آرمی کو ہی سارا کریڈٹ جاتا ہے، سیاستدانوں کو بھی جاتا ہے، مگر پہلے آرمی کو، اس کے بعد سیاستدانوں کو. میں کہتا ہوں کہ صبح جب گھر سے نکلتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ایسے ہی. اب وہ فضا ہے جہاں مرضی جائیں، کوئی اس میں الحمدللہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے نہیں. امن ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک امن ہے بے شک، اور انشاءاللہ امن رہے گا، اور یہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ، اور کریں گے بھی. امن کو کبھی بھی بگڑنے بھی نہیں دیں گے. یہ امن ہر گھر میں ہوگا،
हर शहर में होगा, हर मोहल्ले में होगा और पाकिस्तान में भी होगा इंशाअल्लाह। और तो सब सही कह रहे हैं अशरफ कालू साहब, हमारे बुजुर्ग समाजी कारकुन हैं, इनकी गहरी नज़र है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान जो मुल्क है, इसकी सरहदों की हिफाजत जो है वो हमारी अफवाज के पास है। बहरिया हो, नेवी हो या बर्री हो, जितनी भी अफवाज हैं हमारी, हाल में ही पाकिस्तान की सालमियत पर जो आंख उठाई गई, उनका किस तरह जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी फ़ौज किसी दुनिया की फ़ौज से कम नहीं है, और दुश्मन की आंख में आंख डाली और उन्हें तगड़ा जवाब दिया। ये जो अभी तक जनाब आप कह रहे हैं ना दुनिया की किसी फौज, मैं कहता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान की आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, दुनिया में नंबर 1 है और रहेगी भी इंशाल्लाह। हम फख्र करते हैं अपनी फौज पे। ये इंडिया बार बार एक चीज को भूल जाता है। 6 सितंबर सन 1965 को सुबह होने में काफी देर थी कि हिंदुस्तानी फौज ने हमारी पाक मुल्क पर हमला बोल दिया। साथ के आसपास रहने वाले देहातियों पर टैंकों और तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। आन की आन में वतन के जानसार सिपाही इस बुजुर्ग का बदला चढ़ाने के लिए मैदान जंग में पहुंचे। फिर क्या था, मैदान जंग लाशों से फट गया, दुश्मन का कदम उखड़ के वो भाग खड़ा हुआ, दुश्मन का बहुत सा जंगी सामान हमारी फौज के हाथ लगा। और ये पता नहीं क्यों हर दफा इन्हें अपनी वो शिकस्त जो है भूल जाती है। दुश्मन जो हमारा दुश्मन है वो कुछ भी नहीं है, हमारा ईमान उससे कहीं बड़ा है। बिल्कुल। और हमारी फौज कम होने के बावजूद उसके हौसले इतने बड़े हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 313 का जज्बा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमारी, दुश्मन कहता है ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं कहता हूँ दुश्मन से कहने से पहले ये कर देंगे वो। ऐसे ही बेशक इनका दुश्मन हमें आजमा चुका है, एक दफा नहीं आजमा चुका, कई बार आजमा चुका है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। जब जूते पड़ते हैं भाग जाते हैं। बहरहाल इसके बावजूद हमारा दिफा मजबूत है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन हम फिर भी जंगी हालात में नहीं हैं। हम जंगी नहीं चाहते, हम पढ़ी लिखी कौम है। हम तमाम ममालिक से कहते हैं कि टेबल टॉक करें, टेबल पे आए। जंगें किसी मुल्क का हल नहीं होती। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं फिर जंग शुरू होती है। ये जंगों के हालात नहीं, हम भी बैठे, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचें, जहाँ जहाँ पर आप गासिब हैं, जुल्म है, आप ढाए रह जा रहे हैं, कश्मीरियों पर आप जुल्म करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमारे सरहदों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका भी रद्द-ए-अमल आपको ज़रूर मिलेगा। हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारे घर को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। और जैसे अफवाज कर रही हैं, बिलाशुबा इसमें हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी फ़ौज के शाना बशाना वो खड़ी हैं। पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरे इदारे एक पेज पे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। हम जंगे नहीं चाहते, हम शायर, अदीब, नज़रियाती सरहदों के मुहाफिज होते हैं। हमने कौम को सही राहें दिखानी होती हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, पढ़े लिखे जितने भी तबका है, मेरे मुख्तलिफ उदबा और शुरा से बातें होती रही हैं, इस मामले पर डिस्कशन भी हुई है। कोई भी जंग के हक में नहीं है कि हम नहीं चाहते कि टीवी चैनल्स पे बैठकर जैसे दूसरे मीडिया के लोग जो हैं वो एक दफ़ा जंग लगा देते हैं। उनको यही नहीं पता कि इसका रद्द-ए-अमल क्या है। लाश उधर से गिरे या कि इधर से गिरे, वहाँ भी बेवा होंगे, यहाँ भी यतीम होंगे। लहू यहाँ वहाँ भी बहेगा, लहू वहाँ भी बहेगा। दुनिया बहुत आगे जा रही है, तरक्की की तरफ जा रही है। बाकी दुनिया के ममालिक बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं और हम आज तक जंगो जदल के निज़ाम में है। जैसा कि भाई ने फरमाया कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था पूरा पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। रद्दुल फ़साद जैसे प्रोग्राम और जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं फोर्सेस के जानिब से, उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान पुलिस का बहुत बड़ा अमल है और इसमें जो हमारे इंटरनल मामलात हैं उसमें पुलिस ने एक बहुत बड़ा अमल दखल है, इदारों का अमल दखल है कि जो जराइम पर काबू पा चुके हैं। मैं हाल में ही गुजरांवाला से हमारा प्रोग्राम जारी किया जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम के साथ से बात करना चाहूँगा कि CIA गुजरांवाला ये एक इदारा बना दिया गया है। मैंने काफ़ी दिन पहले कुछ एक तज़िया लिखा तो मुझे इंटरनेशनल बैन अवी कम्यूनिटी से पूछा गया कि ये क्या CIA आपकी भी हमारी अमेरिकन CIA के लेवल की है? मतलब इस लेवल पे काम उन्होंने किया, उससे भी बढ़ गया। और जो बातें आपने की यही रेड न्यूज़ का खासा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और मैं अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور آئندہ میں دعا کو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے اور تاکہ اس سے بہتر سوچ رکھ سکے، پاکستانی ہونے کا ثبوت دے، اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے. اللہ حافظ.